استعمال کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے ہم یہاں اسلام آباد پریس کلب بھی آئے تھے اپنے شرکاء کے لواحقین کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہم نے بلوچستان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک جو اسپیسیفک قوم ہے، ایک قبیلہ ہے، اس کے توسط سے نہیں بلکہ ہم ایک مشترکہ قبیلے کے طرف سے آئے ہیں، جن میں بلوچ بھی ہیں، جن میں پنجابی بھی ہیں، سندھی، پشتو، ہزارے اور جتنے بھی ہمارے اقوام بلوچستان میں بستے ہیں ان کی شکل میں یہاں موجود ہیں۔ ہم نے شہداء کے خاندانوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ ہم یہاں احتجاج کریں گے۔ اس کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم دنیا کے سامنے بلوچستان کی جو اصل کہانی ہے، بلوچستان کی وہ کہانی جو کہ نظر انداز کر دیا گیا تھا، وہ پہلو جو کہ پاکستان کے ظلم پر پردہ ڈال کر دہشت گردوں کی بیانیوں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس غلط فہمیوں کو دور کرنے یہاں آئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بلوچستان میں بیرونی جو انٹرنیشنل پاورز مداخلت کر رہے ہیں، خواہ وہ پی ایل اے کے ذریعے ہو، خواہ وہ پی ایل ایف کے ذریعے ہو، راس کے ذریعے ہو، ان جیسے تنظیموں کی جو ظالم کارروائیاں ہیں جن میں ٹارگٹ کے لیے بم دھماکے، انفراسٹرکچرز پر حملہ کرنا اور معصوم بچوں کو اور حتیٰ کہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا، ہم دنیا کو وہ بتانے لگے۔ اگر ہمارے کچھ مطالبات ہیں، اگر مسنگ پرسنس کے لیے سپریم کورٹ میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتی ہے تو ان لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے جان دینے والے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اگر لاپتہ افراد کے خدمات عدالت میں چل سکتے ہیں اور ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ہم ڈیتھ اسپاٹ سے بلانگ کرتے ہیں، ہم بلوچ نسل کشی کے پیروکار ہیں، تو ہمارے لیے بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ کیوں شہیدوں کے خاندانوں کو انصاف اور دوسرے سہولیات فراہم نہیں کی جاتی؟ کیوں شہداء کے لواحقین کے لیے مخصوص کوٹے جو کہ سرکاری ہو یا نجی ہو ان کے لیے نہیں رکھایا جاتا؟ تو ہم نے ریاست کے دائرے میں رہ کر ریاست سے یہ ڈیمانڈس کی کہ ہمارے شہیدوں کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے، ان لوگوں کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے جانوں کی نذرانی کی۔ اور ہم نے حکومت وقت کے سامنے اپنے ڈیمانڈز رکھے، اور آج آپ سب کے سامنے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے ڈائریکشنز پر ہمیں فواد صاحب نے، عمر شاہ صاحب نے بلایا اور ہم نے اپنے ڈیمانڈز انہیں پہلے ہی بھیجے۔ انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم ان ڈیمانڈز کو پورا کریں گے، ان کو تسلیم کریں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے اوپر تنقید کرتے تھے ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ جو لوگ ہمارے اوپر پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم صرف اور صرف مسنگ پرسنس کو سبوتاج کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ ہم نے ان سے یہ بھی ڈیمانڈ، جو جینیون مسنگ پرسنس کا ایشو ہے
ان کو بھی آپ انصاف دیں۔ اور ہم اپنے ماؤں اور بہنوں سے یہ درخواست کرتے ہیں جو کسی پرسنس کے ایشو پر یہاں آئے تھے کہ آپ بھی ریاست کے دائرے میں رہ کر ریاست سے ڈیمانڈ کریں۔ ریاست ماں ہے اور ہم ان کے بچے ہیں، اور اسی اعلان پر اور جو تھریٹس پچھلے دنوں آئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ دھرنا ہم ختم کریں گے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس تھوڑا ٹائم آپ کا لوں گا کہ اس احتجاج قیادت کرنے کے بعد مجھ پہ ریاست خلاف عناصر ہیں اور نام نہاد جو قوم پرست لیڈرز ہیں انہوں نے مجھے مسلسل نشانہ بنایا، اپنے پولیٹیکل کیمپینز میں مجھے نشانہ بنایا، ہمارے شہیدوں کو انہوں نے نشانہ بنایا اور ہماری زندگیوں کو انہوں نے خطرے میں ڈال کر اپنی پولیٹیکل انسینٹیوز دیے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک شہید کا بیٹا ہوں اور یہاں جو جتنے بھی موجود ہیں ہم شہداء کے وارث ہیں۔ ہمیں خطروں سے کوئی ڈر نہیں لگتا، ہم نے اپنے پیارے اس ملک کے لیے قربان کی اور آگے بھی اگر جان اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اگر ضرورت پڑی تو ہم قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ مجھے آج بھی، بلکہ ہمیں سب کو آج بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ میرا جو پولیٹیکل کیمپین تھا میرے پوسٹرز پر فائرنگ کی جاتی تھی، مجھ پر پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، اپنا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے ہمارے نیریٹو پر وہ بنیاد بنا کر ہمارے خلاف بات کرتے تھے کہ یہ ریاست کے ڈاؤٹ ہیں، کہ یہ بلوچ نسل کش ہیں، ان کو آپ موت نہ کریں۔ لیکن ان کو ہم بذات خود کہنا چاہتا ہوں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، ہمارا وابستگی ہے عوام کے ساتھ بڑا پرانا ہے۔ ہم صرف بیان بازی تک نہیں، ہم ان سے بالاتر ہیں، ہم عوام کے ساتھ رہتے ہیں، عوام کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو کہ بیان بازی کر کر لگژری گاڑیز تک محدود ہیں۔ ہم عوام کے ساتھ ایک پرانا تعلق رکھتے ہیں اور اسے نبھانا اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ سب کی گوش گزار کروں کہ میں آنے والے الیکشنز میں قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہوں، NA 264 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ اور جو لوگ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو بلوچی ہمدرد، بلوچی جو رسم و رواج کے ہمدرد کہتے تھے اور ان ہمارے مظلوم ماں اور بہنوں کو اپنے سیاسی انسینٹیوز کے لیے استعمال کرتے تھے، ان کے سامنے ان کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ کیونکہ آج یہاں میں 20 دن ہوتا ہے میں اپنا پولیٹیکل کیمپین یہاں چھوڑ کر، الیکشن کیمپین یہاں چھوڑ کر اپنے نوجوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ جو کاز ہے شہیدوں کے بچوں کا کاز ہے، یہ بہت میرے الیکشن کیمپین سے، میرے سیٹ سے، جو میرا کیریئر ہے اس سے بالاتر ہے۔ لیکن افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کہ مسنگ پرسنس کے اوپر سیاست کرتے ہیں، لیکن آج تک وہ نہ ہی کوئٹہ میں ان کے ساتھ بیٹھے اور نہ ہی اپنا شکل انہوں نے یہاں دکھایا۔ قوم جان چکی ہے، بلوچ قوم اپنے غداروں کو، منافقوں کو پہچان چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جیت امن کی جیت ہوگی، پاکستان کی جیت ہوگی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دھرنا یہاں رہا ہے یہ کامیاب رہا ہے، اور ہم خوشی خوشی یہاں سے واپس جائیں گے۔ اور ان لوگوں کے منہ پر یہ تماچا ہے جو کہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں کسی کے نیریٹو کو سبوتاژ کرنے کے لیے آئے، ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو لوگ ہمارے اوپر سیاست کرتے تھے، یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو کہ بلوچستان میں اور اسلام آباد کے لوگوں کے دلوں میں بلوچستان کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ میں آخر میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام آباد کے شہریوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے
اپنا ٹائم نکال کر یہاں ہمارے ساتھ سارے یکجہتی کا مظاہرہ کیا. میں اپنے فورسز کا، پولیس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے سر راتوں میں ہمیں تحفظ فراہم کرنے کے بھرپور اقدامات اٹھائے. بلوچستان انہوں نے ہمارے ڈیمانڈ انہوں نے فارورڈ کیے اس بات کو، اور ہم نے یہ شرط ان کے سامنے رکھا کہ جو ہمارے ڈیمانڈس ہوں گے جب تک اس پہ فیڈرل لیول پر کوئی اقدامات نہیں ہوگے، اس پہ کوئی پروگریس نہیں ہوگا، ہم یہاں سے نہیں جائیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثریت شاید ہمارے پاس بلوچستان کی ہوں گے، لیکن شہیدوں کا جو تعلق ہے وہ اے پی سے بھی ہے، پنجاب سے بھی ہے، سندھ سے بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی میکینزم بنتا ہے، اگر کوئی اس پہ اسٹرکچر بنتا ہے، صرف بلوچستان کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ پنجاب، سندھ اور مختلف صوبوں میں ہو، تاکہ ان شہداء کے لواحقین کو بھی کچھ مل سکے جنہوں نے اس میں. ثانی صاحب، آپ نے کہا کہ آپ خوشی خوشی جا رہے ہیں، تو بتائیں کہ خوشی خوشی کچھ چند جو چیزیں آپ کی طے ہوئی ہیں، جو مطالبات تسلیم ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارا پہلا ڈیمانڈ تھا جوڈیشل کمیشن کا اور انصاف کا، انہوں نے تسلیم کیا ہے. فواد صاحب، جمال شاہ صاحب اور دوسرے جو تھے، انہوں نے ہمیں بلا کر ہم سے میٹنگ کی ہے، اور کل وہ یہ جو ہمارے ڈیمانڈس تھے وہ فوری پی ایم صاحب کی طرف بھیجیں گے، اور امید ہے ہوگا کہ وہ پورے جو بلوچستان کے اوپر اور سندھ کے اوپر وہ امپلیمنٹ کریں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے جو کیمپ ہمارے آگے بیٹھے ان کے اوپر بھی ہم نے بات کی. ہم نے کہا کہ جینوئن مسنگ پرسنز جو اگر ہیں ان کو بھی انصاف دیں، ان کے لیے بھی. اور انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرایا جب یہ ہمارے پورے جو ڈیمانڈس ہیں وہ تسلیم ہوں گے، وہ ہمارے پاس کوئٹہ آئیں گے، کہ ہمارے پاس شہداء کے خاندانوں کے پاس آئیں گے کہ یہ پیکیج ہم نے آپ لوگوں کے لیے مقرر کی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی ان کے سامنے ریکویسٹ کیا کہ اگر آپ ہمارے طرف آئیں گے، آپ ان لوگوں کی طرف بھی جائیں جو مسنگ پرسن کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کو بھی آپ مطمئن کر دیں، کیونکہ ان کے بھی گریونسز ہیں. تو اسٹیٹ جیسے ریاست ماں ہوتی ہے نا، اس کا ایک فنکشن ہوتا ہے کہ ان کو. جمال صاحب، آپ نے تذکرہ کیا کیونکہ آپ پہلے بھی پریس کانفرنس کرتے رہے، میں آپ سے بات ہوتی رہی ہے. اب ایک بات کا تذکرہ بہت شدت سے کرتے تھے کہ شہداء کی جو لواحقین ہیں اور جو خاندان ہیں ان کو کوٹا دیا جائے، ان کے لیے نوکری مختص کی جائے. کیا اس کے اوپر مطالبات میں آپ نے شامل رکھا؟ آپ کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ یہ پورا کیا جائے؟ بالکل ہمیں آپ یقین. کا جب بھی آپ گفتگو کرتے تھے کہ آپ کا پہلا ہوا کرتا تھا کہ شہداء کی جو لواحقین ہیں ان کے خاندانوں کو نوکری مل جائے. بالکل بالکل. انہوں نے یہ ہمیں گارنٹی دی ہے کہ فیڈرل لیول پر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو نوکریاں وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ہمارے جو شہداء کے لواحقین ہیں، ان کے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو جو ایڈمیشن کوٹاز ہیں وہ، کیونکہ ہم امن پسند ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ قلم ہمارے ہاتھ میں ہو. بندوق آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں آگے نہیں لے جاتا. تو ہمارے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اور اس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمیں پڑھائیں اور تعلیم کی قدر کریں. امیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے شہداء فورم کے ساتھ، آپ کی جو کمپین ہے الیکشن، اب وہ بھی اسی سے برداشت ہو رہی تھی، لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی عوام کو، اپنے نوجوان کو وہاں پر کیا منشور دے رہے ہیں؟ اپنے حلقے میں آپ کے پاس کیا منشور ہے جو باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہوگا، باقی پارٹیوں سے ڈفرینٹ ہوگا اور صرف یوتھ کے لیے ہوگا؟ دیکھیں جی، میں خود یوتھ ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یوتھ کے جو فیصلے ہیں وہ اگر یوتھ کرے اس سے خوش آئند بات ہو سکتی. یوتھ کو میں سمجھتا ہوں، احساس ہے مجھے، میں نے اس ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے اپنے بھائی کا جرانہ پیش کیا. میرے والد شہید ہوئے، ہمارے سینکڑوں ساتھی شہید ہوئے، اور جو بندہ خون دے سکتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہوگا. اور اس کے علاوہ لوگ جان چکے ہیں کہ جتنے بھی، کیونکہ میری جو کارکردگی تھی نگران حکومت میں نے جو بھی میرے پاس آیا تھا وہ میرے دفتر سے مایوس ہو کر، میں نے آج بھی روپے روپے کا میں حساب دے سکتا ہوں کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا. آیا وہ لوگ دے سکتے ہیں جو کہ 5 سال سے اقتدار میں بیٹھے تھے. جس کانسٹیٹوینسی میں میں الیکشن لڑ رہا ہوں، سریاب کی کانسٹیٹوینسی میں، ادھر 3 کانفرنس ایم پی اے بیٹھے تھے، اور ان کا ایم این اے بھی ایک فیڈرل منسٹر تھا. اور اس حلقے میں انفارچونیٹلی جو 2 سال جو 2 سکول میرے پیدائش کے تھے، وہی 2 سکول ہیں. کوئی انفراسٹرکچر پہ انہوں نے کام نہیں کیا، کوئی ہیلتھ پہ انہوں نے کام نہیں کیا.
हमारे नौजवान अगर स्कूल में नहीं पढ़े या तो वो दहशतगर्द बन जाते हैं या तो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो वो जान चुके हैं कि वो आकर इलेक्शन जब करीब होते हैं कौम परस्त ब्लैकमेल करते हैं, पीएसडीबी के नाम पर कमीशंस लेते हैं और कुछ नहीं करते। तो मुझे उनका एहसास है और वो ये बखूबी से जानते हैं कि एक नया चेहरा आना चाहिए जो कि रिवायती सियासतदानों से। अच्छा जमाल साहब ये बताइएगा कि जैसे कि वो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वो इकबाल दुखी दिल के साथ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा कोई मुतालबा नहीं माना गया, आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हासिल है, आप वज़रा के साथ भी इसमें रहे हैं, तो आज बगैर मुतालबात माने यानी कि बगैर रिटर्न अपना जो आपके मुतालबात हैं उसके बगैर आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं, आप उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं कि वो भी बगैर इसके गए हैं, जैसे ही वो उठे और आप भी आप उठ के जा रहे हैं, तो ये क्या इसी में क्यों नहीं लेके जा रहे? मेरे भाई इसमें मैं अर्ज करता चलूँ कि हमारे बलोची रस्म रवाज की कुछ चीज़ें होते हैं और उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई सफ़ेद रीश आपको ज़बान देता है कि आपके मुतालबात तस्लीम होते हैं तो वो अगर अपना ज़ुबान को टकराएगा तो वो अपनी इज्जत का। और इसके अलावा उन्होंने हमें यकीन दहानी कराया है कि कल सुबह ही इसके ऊपर हम पीएम को नोट भेजेंगे, पीएम खुद इस पे एक्शन लेगा और जल्द अज जल्द वो इस पैकेज को अनाउंस करने बलूचिस्तान को तशरीफ लाएंगे। अच्छा जमाल ये कहिएगा कि आपने आज का दिन ही क्यों चुना अपना एहतजाज ये धरना खत्म करने के लिए? आपके साथ कैंप जो लगा था उन्होंने भी आज ही धरना जो खत्म किया, ये तो उसी तासुर को तकवीत मिलेगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आप पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप लापता अफराद के मामले को सबूताश करने के आए, ये तो उसी तासुर को तकवीत मिलने वाली आप इक़दाम कर रहे हैं। देखिए जी, हम अमन के और तरक्की के कायल हैं और जो जैसे मैंने अपने प्रेसर में कहा कि वो उन लोगों के सामने मुंह पे तमाचा है जो कि समझते थे कि हम किसी को सबूताज करने के लिए आए, किसी के नैरेटिव को सबूताज करने के लिए आए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब हम इनसे मिलें हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि उनके भी मसाइल सुने आप, ठीक है ना जी। अगर हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे जो 20 दिन हमें यहीं हैं और हमारे जो डिमांड्स थे वो उन पर गए हैं, उन पर हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उन पर उन्होंने काम शुरू किया है और हमें यकीन दहानी कराया है। अगर वो कहते हैं कि अगर हम उनके साथ कोऑपरेट करें वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और सब जो थ्रेट्स आजकल चल रहे हैं उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमारी जो लवाकिन है उनकी सेफ्टी को भी हमें 27 तारीख को उनकी एहतजाज में शिरकत करेंगे। आपके जो वादे आपसे पूरे किए गए हैं कल के लिए, तो आप एक दिन और वेट कर लेते हैं या अगर कल तक पूरे नहीं देखिए होते जी, मैं जैसे मैंने अपना कहा कि ये जो मिशन है ये ख़त्म आज नहीं हो रहा बल्कि शुरू हुआ है और ये एक मैं समझता हूँ कि एक एग्ज़ाम है अपने गवर्नमेंट के लिए कि वो क्या करते हैं। गारंटी उन्होंने हमें दी है तो उम्मीद है कि इस पे वो जरूर काम करेंगे। इकबाल साहब, अगर 2-4 दिन आप और बैठ गए तो आपकी जो इलेक्शन कैंपेन है आपको और मदद नहीं मिल सकती थी यहाँ से? किस चीज़ की? देखिए यहाँ पे आप नेशनल मीडिया आपको दिखा रहा है, अगर वहाँ पे आप अपने हल्के में वोट मांग रहे हैं। देखिए जी, मेरे आप ये सवाल उनसे पूछिए जो कि मेरे एब्सेंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो कि मेरे ऊपर सियासत करते हैं। एक बच्चा जो कि 25 साल का उम्र में उनके खिलाफ खड़ा है, उनका जो सियासी करियर है वो मेरे उम्र के इस पे, तो उनसे आप ये पूछें कि जो मेरे ऊपर वो सियासत कर रहे हैं, वो जो स्पीचेस करते हैं, अपने मैनिफेस्टो नहीं दिखा रहे, वो जो कॉन्फ्रेंस लीडर्स है वो मेरे ऊपर कह रहे हैं कि भाई एक बच्चे को बिठाया है इन्होंने, तो मैं अपना मेरे एब्सेंस को तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अच्छा, एक थैंक यू सवाल सर, आप भी सवाल ले लें।